بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے، ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر اس چینل کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں جڑ جائیے، سپورٹ دیجئے۔ یقین جانیے جہاں جہاں توحید کی شمع روشن ہوں گی وہاں وہاں آپ کے لیے اور ہمارے لیے اس چینل کی کاوشیں صدقہ جاریہ میں اللہ رب العالمین درج فرما لے گا باذن اللہ تعالی۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیڈ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اس میں جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نکاح خراب ہو گیا، اس کے اولاد جو ہوگی وہ حرام کی ہوگی اور یہ سب چیزیں، تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ سب چیز جو یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ ایک ویڈیو سائمہ نے مجھے بھیجی۔ صاحبہ ہمیشہ جب مجھے مخاطب ہوتی ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، تو وہ ڈیڈ کہہ کر پکارتی ہے۔ بہت پیاری بیٹی ہے، دہلی سے تعلق ہے، اور دو بہت ہی پیارے لبیبہ اور دانیال پیارے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے، دیندار اور صالح اور خدمت گزار ہوں، اور اللہ رب العالمین سائمہ کی والدہ کو شفا اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پوچھ یہ رہی ہے سائمہ کہ ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا کیا اس کا نکاح باقی رہتا ہے؟ عورت نماز پڑھتی ہے، مرد نماز نہیں پڑھتا، بیوی شوہر، یا شوہر نماز پڑھتا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی۔ ایسے کیسز میں کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا اختصار سے سوال کا جواب پیش کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ دراصل ہمیں تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں سائمہ کہ سالوں وہ ساتھ رہتے ہیں، 25-30 سال ان کی زندگی گزر جاتی ہے، کئی بچے ان کے گھر میں جنم لیتے ہیں، نماز شوہر نہیں پڑھتا، کبھی بیوی نہیں پڑھتی، لیکن ان دونوں کے ماتھے پر کوئی بھی بل نہیں آتا، کوئی بھی کسی کے بارے میں ایک لفظ کہتا نہیں ہے اور نہ ہی نصیحت کرتا ہے، نماز کو بہت ایزی لیتے ہیں۔ لیکن جب تھوڑی سی فیملی پرابلمز آتی ہیں یا ٹینشن کوئی یا کوئی اختلافات ہوتے ہیں گھروں میں، کس گھر میں نہیں ہوتے، تو ان اختلافات کی وجہ سے نماز کو بنیاد بنا کر علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دراصل اگر یہ طریقہ عورتوں نے اپنایا ہے یا مردوں نے اپنایا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ انہیں نماز کو ترجیحی طور پر، بنیادی طور پر نماز کو ترجیح دینی چاہیے تھی، اور جس طریقے سے یہ 27 سال شوہر کے ساتھ گزارے اس نے، میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کر رہا ہوں جو مفتی سعودی عرب کی خدمت میں پہنچے۔ فاطمہ ہیں الاحسا سے پوچھ رہی ہیں، انی عندي زوج لا يصلي وصار لي من تزوجت 27 سنة 27 سال ہو گئے اس کے ساتھ رہتے ہوئے، میرے بچوں کا باپ بھی ہے، نماز نہیں پڑھتا، نہ روزے رکھتا، لا يصلي ولا يصوم وصار له من 15 سنة 27 سال 10 سال اس نے بالکل نمازیں نہیں پڑھی، نہ روزے رکھے، اور پھر 10-15 سال پہلے اس نے رمضان میں روزے رکھنے شروع کر دیے اور رمضان میں نماز پڑھنی شروع کر دی، اور پھر پورے سال نہیں پڑھتا۔ ويصوم في رمضان فقط ثم يترك الصلاة والصوم وأنا في قلبي كراهة لله۔ میرے دل میں اس کے لیے کراہیت ہے، حالانکہ وہ ہمارا خیال بھی رکھتا ہے، بچوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن میرے دل میں اللہ کے لیے اس سے نفرت سے ایک پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ترک الصلاة کفر باللہ عز وجل۔ شیخ عبدالعزیز بن باز تارک نماز کو، تارک الصلاة کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہت سے اہل علم ہیں جو
تھوڑا بہت نرمی اختیار کرتے ہیں ان کے درمیان. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کفر نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو اس کا نماز نہ پڑھنا پسند نہیں ہے تو آپ اس کو بنیاد بناتے ہوئے, کیونکہ یہ آپ کے دین کا مسئلہ ہے, آپ اس سے طلاق لے کر علیحدہ ہو سکتی ہیں. لیکن شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھتا تو یہ کفر باللہ عز وجل, یہ تو اللہ کا کفر اس نے اختیار کیا ہے. ہذا لا يصلي, جو یہ شخص نماز نہیں پڑھتا تو آپ کو اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں, آپ کو علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک الصلاۃ کو کفر کو قرار دیا ہے. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نے تو گویا کہ کفر اختیار کر لیا ہے. بین الرجل وبین الکفر ترک الصلاۃ, نماز حد فاصل ہے اسلام یا مسلمان اور کفر کے درمیان. جو اس کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ اس نے کفر اختیار کر لیا. یہ وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا, عورت کو اس بات وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے, لا ينبغي لها, اس کو چاہیے کہ وہ علیحدگی اختیار کر لے. فينبغي لها ان تفارق, اس کو چاہیے کہ وہ علیحدگی اختیار کرے اور اس سے دوری اختیار کر لے. اور اس کیس کو, اپنے کیس کو محکمے میں لے جائے, کورٹ میں لے جائے, شریعت کورٹ, کیونکہ الاحسا سے فون آیا ہے تو یہاں تو چونکہ شریعت کورٹ ہے, لیکن ہندوستان میں شریعت کورٹ نہیں ہے. ہمارے ملکوں میں شریعت کورٹ کہاں ہوتی ہے؟ تو یہ کفر اکبر ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ عورتیں یا وہ مرد جو کہ نماز نہیں پڑھتے, ان کے رشتوں پر یہ نماز کا چھوڑنا اثر انداز ہوتا ہے. اللہ کے لیے اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے, توبہ کیجیے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیجیے. اور اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر شیخ نے اس عورت کو نصیحت کی ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں, آپ کو علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے ایک خاتون نے مجھے طائف سے فون کیا اور اس نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ شیخ ابن باز کا فتویٰ یہ ہے کہ نکاح اس کا مسلمان کا اور غیر مسلم کا نکاح نہیں ہوتا. ایک عورت مسلمان ہے اور دوسرا مرد نماز چھوڑنے کی وجہ سے کبھی نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ وہ کفر اختیار کرتا ہے. تو کبھی کبھار پڑھ لے اور کچھ تھوڑی بہت تساہل ہو نمازوں میں, تاخیر کر دے یا دیر سویر سے پڑھ لے تو اس پر یہ حکم نہیں ہے. لیکن آدمی سالہ سال نماز نہیں پڑھتا, بلکہ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میرا شوہر نکلتا ہے, مسجد اذان ہو جاتی ہے اور مجھ سے خوف کی وجہ سے وہ مسجد کا طواف کر کے آ جاتا ہے, مسجد میں ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کر کے آ جاتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا شیخ ابن باز نے اس کو یہ فتویٰ دیا ہے, اور میں نے اس کو فتویٰ پڑھ کر بھیج دیا, پوسٹ کر دیا. تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. 60 سال کی عورت تھی, نماز کو مقدم رکھتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی اور اپنے آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے ایسے شخص کو الوداع کہہ دیا جو نماز نہیں پڑھتا. تو چھوٹی موٹی اگر باتیں ہیں اور شوہر کے اندر کچھ کمی ہے, نماز میں تساہل برتتا ہے, تب تو اس کی اصلاح ممکن ہے. لیکن اگر وہ واقعی نماز نہیں پڑھتا تو شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ رہنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.